أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نصارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقوله تبارك وتعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة أي دينكم يا معشر الأنبياء دين واحد وملة واحدة وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له ولهذا قال وأنا ربكم فاتقون. وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة الأنبياء. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ المؤمنون کی اس آیت کی تفسیر بیان فرماتے ہیں وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. فرماتے ہیں کہ امت سے مراد کیا ہے؟ ویسے تو امت ایک بڑی جماعت کو بھی کہا جاتا ہے، جیسے اللہ فرماتے ہیں كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اور کبھی امت کا اطلاق ایک فرد واحد پر بھی کیا جاتا ہے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی لفظ امت کا اطلاق کیا گیا. اور کبھی امت کا معنی دین ہوتا ہے، اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد دین ہے کہ اللہ پاک نے خطاب فرمایا کہ یا معشر الانبیاء علیہم الصلوات والتسلیم، کہ اے میرے نبی، میرے پیغمبر، میرے رسول علیہم الصلوات والتسلیم دینکم دین واحد، کہ تم سب انبیاء کا دین ایک ہے اور ملت جو ہے وہ ایک ہے. اسی لیے قاعدہ ہے کہ اصول دین جو ہیں وہ اس میں کوئی اختلاف نہیں. حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک اصول دین ایک ہے. اس لیے بعض علماء نے ان کو علیحدہ بھی کتابوں میں بیان فرمایا ہے کہ الاصول الثلاثہ، کہ تین اصول جو ہیں وہ بنیاد ہیں. اسی طرح مصطلحات علماء میں اس کو کہتے ہیں الایمان بالثلاثیات، کہ ان تین چیزوں پر جو ایمان ہے وہ بنیاد ہے، اساس ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں، اول پیغمبر سے لے کر آخر نبی تک. اور وہ بنیادی مسئلے کیا ہیں؟ اللہ کی توحید اور انبیاء کی نبوت و رسالت اور معاد. یہ تین چیزیں جو ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں، ان میں کوئی جھگڑا نہیں. اسی طرح جس نے بھی اپنے اپنے زمانے میں کسی نے نوح علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کیا، کسی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کیا، اور ہمیں اللہ نے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نصیب فرمایا. تو معنی یہ کہ ہے کہ امت بھی ایک ہے، ملت بھی ایک ہے، اور دین بھی ایک ہے، اس کے کسی قسم کا اختلاف نہیں. ہاں اختلاف ہوتا ہے فروعی مسائل، کہ بعض انبیاء کی امت پر 3 نمازیں فرض تھیں، ہماری امت پہ 5 نمازیں فرض. بعض انبیاء علیہم السلام کے زمانے میں 10 روزے تھے، ہمارے پاک پیغمبر کے زمانے میں 1 مہینے کے روزے آ گئے. اسی طرح
بہت بعض امتوں کے زمانے میں حکم یہ تھا کہ مسجد کے بغیر نماز ادا ہی نہیں ہوتی، ان کو ہر حال میں نماز مسجد میں پڑھنی ہوتی تھی۔ اسی طرح مال غنیمت جو تھا، جو جنگ میں جہاد میں حاصل ہو، وہ بھی حلال نہیں تھا۔ لیکن میرے آقا رحمت دو عالم نے فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے اور میری امت کے لیے احلت لی الغنائم، اللہ نے مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے پوری زمین، جو جتنا اللہ نے زمین بنائی ہے سب میری امت کے لیے مسجد ہے، جہاں چاہے کھڑے ہو جائے نماز پڑھ لیں، اور ساری مٹی جو ہے وہ پاک ہے، جب پانی نہ ہو جہاں سے چاہے تیمم کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ ان مسائل میں تو اختلاف ہوتا ہے، اور یہ حسب احوال اور حسب زمان ہے، لیکن بنیاد میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ ہر پیغمبر نے ایک ہی دعوت کی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، کہ عبادت جو ہے اور انواع عبادت جتنے ہیں، اب مثلا نماز عبادت ہے، رکوع عبادت ہے، سجود عبادت ہے، اسی طرح حج عبادت ہے، قربانی عبادت ہے، نظر سب عبادت ہے، تو یہ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہوگی، اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں کیا جائے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یا معاشر الانبیاء دینکم دین واحد، تمہارا دین، تمہارا طریقہ، تمہارا راستہ ایک ہے۔ واحد وملت واحدہ، جس نے بھی کلمہ پڑھا تو گویا ایک ملت میں ہے، جیسے کہ آتا ہے الکفر ملت واحدہ، کفر بھی ایک ملت ہے، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، مجوسی ہو، قادیانی ہو، وہ ایک ملت ہے۔ اسی طرح الحمدللہ مسلمان جو ہے وہ بھی ایک ملت، یعنی اب آپ مسلمان کہلاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے وہ مسلمان، وہ امت مسلمان، جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے وہ امت مسلمان، جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے وہ امت مسلمان، اور ان سب نے ایک ہی دعوت دی، الی عبادت اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اسی اللہ کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، تو سب کا رب بھی ایک ہے اور سب کا الہ بھی ایک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں، اللہ کی عظمت اور ہیبت کو ہے دل میں رکھیں، بس دین اسی کا نام ہے۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الانبیاء میں آپ اس آیت کی تفصیل پڑھ چکے ہیں، وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، أُمَّةً وَاحِدَةً نصب ہے تو یہ منصوب کیوں ہے؟ تو حال، یہ حال ہے، منصوب علی الحال، فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا الْأُمَمَ الَّذِينَ بُعِثَ إِلَيْهِمُ الْأَنْبِيَاءُ، لیکن وہ امتیں جن کی طرف اللہ نے پیغمبر بھیجے، وہ امتیں جو تھیں وہ خود فرقہ داریت میں مبتلا ہو گئیں، انہوں نے اپنے اپنے فرقے بنا لیے، اپنی اپنی جماعتیں بنا لی، وہ اس ملت واحدہ میں نہ جڑ سکے اور دین واحد پہ نہ قائم رہ سکے، بلکہ یہودیوں میں بھی قسمیں ہیں اور نصارہ میں بھی قسمیں ہیں اور ہندوؤں میں بھی قسمیں ہیں، کوئی اونچی ذات کا ہندو ہے، کوئی نیچی ذات کا ہندو ہے، کوئی برہمن ہے، کوئی پنڈت ہے، کوئی دلت ہے، کوئی چھوت چھات کے چکروں میں مبتلا ہے۔ اسی طرح تو اللہ نے فرمایا کہ ان امتوں نے بجائے اس کے کہ اس دین واحد کو پکڑ لیتے، اس اصول کے ساتھ اپنے آپ کو چمٹ جاتے، لیکن وہ تو تفرقے میں مبتلا ہو گئے۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ أَيْ يَفْرَحُونَ بِمَا هُمْ فِيهِ مِنَ الضَّلَالِ لِأَنَّهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور ہر جماعت جو ہے وہ اپنے اپنے اصولوں پہ خوش ہو گئی کہ بس ہم حق پر ہیں، باقی سب گمراہ ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی صحابہ کا دشمن ہے وہ سمجھتا ہے ہم حق پہ ہیں، ہم حق پہ ہیں، اور صحابہ نے بڑا نعوذ باللہ اہل بیت پہ بڑا ظلم کیا۔ اسی طرح اگر کوئی اہل بیت کا دشمن ہے اور صحابہ کے حق میں ہے، جیسے خارجی ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم حق پہ ہیں، رافضی ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم حق پہ ہیں۔
قادیانی ہیں وہ کہتے ہیں جی نہیں ہم تو کمال ہے، یہ تو مسلمان ہیں اللہ کے نبی کی نبوت کو ختم کر رہے ہیں، ہم تو نبوت کو بڑھا رہے ہیں، تو یہ تو ختم کرنے والے کہتے ہیں نبوت ختم ہو گئی، نبوت بند ہو گئی۔ ہم کہتے ہیں نہیں، نبوت تو چل رہی ہے، جس پر بھی حضور کا سایہ ہو گیا وہ نبی بن گیا۔ تو وہ اپنی پارٹی میں خوش ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ غیر اللہ کی نظر چڑھاتے ہیں، نیازیں دیتے ہیں، قبروں پہ جا کے منتیں مانتے ہیں، باقاعدہ نوراتیں بیٹھتے ہیں اور قبروں پہ سجدے کرتے ہیں اور اصحاب قبور سے استمداد کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہو، کہتے نہیں ہم تو بالکل حق پہ ہیں، مسلمان ہیں، حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ہم کافر تھوڑے ہیں۔ کافر تو وہ تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم بتوں کی پوجا تھوڑی کریں، ہم تو قبر والے کو سجدہ کریں کہ اللہ کا پیارا ہے، اصل سجدہ تو اللہ کا ہے، لہٰذا وہ بھی اپنے اپنے بات میں مگن ہیں۔ اچھا، اور ان کو بیچاروں کو کوئی بندہ سمجھائے اور اس کے پاس علم نہ ہو، کہیں دیکھو جی آدم کو ملائکہ نے سجدہ کیا، تو اگر آدم کا سجدہ جائز ہے تو آدم کی اولاد کا سجدہ بھی جائز ہے۔ دیکھو جی حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ نے سجدہ کیا، تو اگر پیغمبر کا سجدہ جائز ہے تو یہ اولیاء علماء پیغمبروں کے وارث ہیں، پھر ان کا سجدہ بھی جائز ہے۔ تو لوگ بیچارے چکر میں آ جاتے ہیں کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے، کہتے ہیں دیکھو قرآن میں ہے نا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے جس کو نہیں سمجھتے۔ بھئی آدم علیہ السلام کو ملائکہ نے سجدہ کیا، ہمارا ایمان ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن وہ سجدہ کس کے حکم سے کیا؟ ہاں جی، اللہ نے حکم دیا تھا یا فرشتوں نے خود مشورہ کر کے آئے کہ بھئی یہ بڑا اچھا آدمی ہے، اچھا نشان والا ہے، اس کو جھک جاؤ سجدہ کر لو؟ تو اگر اللہ نے حکم دیا، تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے قبروں پہ سجدہ کرو، آپ بھی ایک آیت پڑھ لیں، ہم حاضر ہیں، کوئی جھگڑا ہی نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی سر پٹول نہیں۔ وہاں تو حکم ہے کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اللہ نے حکم دیا۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پہ فرمایا فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ تو یہ کس نے حکم دیا؟ اچھا، یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا تو یوسف نے خواب دیکھا، اور نبی کا خواب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ اسی لیے جب یعقوب علیہ السلام نے سجدہ کیا تو حضرت یعقوب نے کیا کہا؟ قال هذا تأویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا، کہ ابا جان یہ وہ میرے خواب کی تعبیر آج اللہ نے سچی کر۔ تو نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو اگر ہمیں بھی کوئی حکم ہے کہ بھی قبر پہ سجدہ کرو، اچھا یہ حکم خدا کی شان دیکھو کہ ہمارے لوگوں نے، عجم والوں نے سمجھ لیا، انڈو پاک والوں نے سمجھ لیا، برما بنگال والوں نے سمجھ لیا، جن صحابہ نے حضور سے خود دین پڑھا ان کو سمجھ نہیں آیا نا۔ اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں تو آ گئی، لیکن ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی سمجھ میں نہ آئی کہ حضور کی مزار پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی ہم تو وہ عبادت کا سجدہ ہے، یہ تعظیم کا سجدہ ہے، تو صحابہ یعنی حضور کی تعظیم نہیں کرتے تھے، تم زیادہ تعظیم کر رہے ہو، کوئی عقل کی بات۔ لیکن ہر آدمی جہاں کھڑا ہے نا جی وہی خوش ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی شرابی ہے، زانی ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، قاتل ہے، اس سے امید رکھو کہ توبہ کر لے گا، اور جو بندہ بدعت میں پڑ گیا ہے اس سے تو توبہ کی امید ہی ختم ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ شرابی شراب پیتا ہے، پیسے خرچ کرتا ہے، لیکن جب ہوش آتا ہے تو دل و ضمیر بھی ملامت کرتا ہے کہ یار یہ کوئی اچھا کام تو نہیں، پھر سوسائٹی آ گئی، پھر پھنس گیا۔ ایک نعوذ باللہ آدمی غیر محرم عورتوں سے تعلق رکھتا ہے، وہاں پیسہ خرچ کرتا ہے، لیکن جب ہوش آتی ہے وہ بھی سوچتا ہے یار میری بھی تو بیٹی بہن ہے نا، میری بھی تو ماں ہے، وہ بھی جوان ہیں، ان پر بھی تو لوگ نظر رکھ سکتے ہیں۔
اگر مجھے لوگوں کی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں تو میری بیوی کو بھی تو دوسرے مرد اچھے لگ سکتے ہیں. ضمیر لعنت کرتا تو کسی نہ کسی وقت توبہ کر دے گا. لیکن جو آدمی بدعت میں پڑا ہوا ہے وہ تو بدعت کو دین سمجھتا ہے، دین سے کیسے توبہ کرے؟ وہ میلاد منانے کو دین سمجھتا ہے، حضور کی محبت کی دلیل سمجھتا ہے، اس سے کیسے توبہ کرے؟ وہ 11ویں شریف منانے کو اولیاء اللہ کی تعظیم سمجھتا ہے، تو اس سے کیسے توبہ کرے؟ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ صحابہ کی دشمنی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو اہل بیت کی محبت میں آگے دشمنی کر رہے ہیں کہ حضور کی بیٹی تھی، مظلومہ تھی، اس کا میراث چھین لیا، حضرت علی بیچارے کمزور تھے، ان کی خلافت چھین لی. یہ سارے مکے کے مہاجر اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے جناب نہ تو مدینے کے انصار کو قریب آنے دیا اور نہ حضرت علی کو قریب آنے دیا. حضرت علی غریب تھے، یہ سارے سرمایہ دار تھے، پیسے والے تھے، زور والے تھے، خلافت بھی کھا گئے، بی بی فاطمہ کا میراث بھی ختم کر گئے. ہم تو ان کے لیے رو رہے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں. بھائی اگر حضرت علی اتنا کمزور ہے، اپنی خلافت بھی نہیں بچا سکا، اپنی بیوی کی جائیداد کا حصہ بھی نہیں وصول کر سکا، تمہاری مدد کرنے کے لیے کیسے میدان میں آ جاتا ہے؟ تم کبڈی کھیلتے ہو تو یا علی، کشتی لڑتے ہو تو یا علی، جواب کرتے ہو. وہ اپنی خلافت نہیں بچا سکا، تمہاری مدد کیا کرے گا؟ تو دو باتوں میں ایک بات کا تو جھوٹ بول رہے ہو. اگر وہ مشکل کشا ہے، اگر وہ اس مقام پہ پہنچ گیا ہے کہ خود مولا ہے، تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ ابو بکر خلافت چھین لے، حضرت عمر خلافت چھین لے، بی بی فاطمہ کا میراث چھین لیا جائے؟ انا للہ ہے. وہ اسی کو جب دین سمجھ رہے ہیں تو اب توبہ کیسے کریں؟ اسی طرح آپ دیکھیں کہ خوارج ہیں، وہ کہتے ہیں توبہ توبہ توبہ. حضرت علی وہ کہتے ہیں نام بھی نہ لو حضرت علی کا. بھئی کیوں؟ انہوں نے کہا کمال ہے، حضور نے فرمایا تھا کہ جو بی بی فاطمہ کو ناراض کرے گا اس نے مجھے ناراض کیا. من ابغضھا فقد ابغضنی، جس نے بی بی فاطمہ کو ناراض کیا اس نے محمد مصطفیٰ کو ناراض کیا. تو انہوں نے کہا حضرت علی نے تو بی بی فاطمہ کی موجودگی میں دوسری شادی کرنی چاہیے، بی بی ناراض ہو گئی اور اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بلا کے کہا کہ میری بیٹی کو طلاق دو. انہوں نے کہا اور پھر کمال یہ ہے کہ حضرت علی پتہ شادی کس سے کر رہے تھے؟ ابو جہل کی بیٹی سے. حضور جلال میں آ گئے، فرمایا تجمع بنت عدو اللہ علی بنت رسول اللہ، اللہ کے نبی کی بیٹی پہ دشمن کی بیٹی کو سوکن بنا کے لا رہے ہو. طلاق دے دو میری بیٹی کو، جاؤ شادی کرو. انہوں نے کہا کہ اس نے بی بی کو بھی ناراض کیا، نبی کو بھی ناراض کیا، تو ہم علی کو کیسے مانیں؟ انہوں نے کہا حضرت علی کے زمانے میں 1,00,000 آدمی شہید ہو گئے. انہوں نے کہا یہی کام کیا انہوں نے. کبھی بی بی عائشہ سے جنگ ہے، کبھی معاویہ سے جنگ ہے، لاکھوں صحابہ مر گئے. یہ ہم تو نہیں مانتے، وہ تو بالکل نعوذ باللہ. بلکہ حضرت خوارج کی جو خوبصورت لڑکی ہوتی تھی نا، تو وہ جب کوئی پیغام لاتا نا رشتہ نکاح کے لیے، وہ کہتی حضرت علی کا سر لاؤ تو پھر شادی کروں گی. بغض دیکھو. لیکن وہ خارجی اسی میں خوش ہیں. اچھا، نمازیں تم سے زیادہ پڑھتے ہیں، قرآن تم سے زیادہ پڑھتے ہیں، عبادت تم سے زیادہ کرتے ہیں، لیکن اہل بیت کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے یہ کیا، حضرت حسن حسین پر شادیوں پہ زور تھا، روز نہیں شادی کرتے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو کہ اللہ ہمیں ہدایت پہ رکھے، اللہ ہمیں حضور محمد مصطفیٰ کا بھی غلام بنائے، صحابہ کا بھی غلام بنائے، اہل بیت کا بھی غلام بنائے، اولیاء اللہ کا بھی غلام بنائے،
ائمہ محدثین کا بھی غلام بنائے، ائمہ فقہا کا بھی غلام بنائے۔ ہمارے تو آنکھوں کے تارے ہیں، صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، جیسے ہم صدیق کے غلام اسی طرح حضرت علی کے غلام ہیں، جس طرح ہم اصحاب رسول کے غلام ہیں اسی طرح اہل بیت رسول کے غلام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پہ اپنی رحمت سے رکھیں۔ یہ مصیبت ہے کہ جب آدمی، اب دیکھیں نا جی کہ جو آدمی اس دماغ میں آ گیا ہے کہ جی یہ تقلید جو ہے یہ تو شرک ہے، اچھا جی انہوں نے کہا یہ 4 امام پیدا نہ ہوتے نا تو لوگ مسلمان ہو جاتے، سارے لوگ شرک میں پڑ گئے، ان 4 اماموں کا تو قصور ہے۔ نہ 4 امام ہوتے نہ جھگڑا ہوتا۔ یہ نہیں کہتے کہ ہم نہ ہوتے تو کوئی ایسی بات کہنے والا نہ ہوتا، ہم بے وقوف نہ پیدا ہوتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کل حزب بما لدیہم فرحون۔ میرا اللہ تو سچا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہر جماعت اپنے رستے پہ خوش ہے، وہ کہتے ہیں ہم اسی میں خوش ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے فرعون کو دعوت دی، دعوت توحید دی، اپنے دلائل پیش کیے، پتہ ہے فرعون کیا کہتا ہے؟ فرعون اپنے سرداروں کو، اپنی کابینہ کو، اپنے وزیروں کو بلا کے کہنے لگا انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد۔ کہنے لگا مجھے ڈر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے یہ تمہیں اپنے دین سے نہ ہٹا ڈالے اور تم میں فساد نہ پیدا کر دے، یعنی نبی فساد کرنے آیا۔ فرعون کا دین سچا ہے، موسیٰ کا دین غلط ہے، نعوذ باللہ۔ فرعون بھی یہی کہتے۔ مکے کے مشرکین ولید ابن المغیرہ، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ربیعہ، جو بڑے بڑے سردار ہیں، سارے آئے حضور کی خدمت میں، کہنے لگے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صفات احلامنا وصفا وکذبت آباءنا وفرقت بیننا وبین اہلنا واولادنا۔ مکے کے مشرک آ کے اللہ کے نبی کو کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ آپ جب سے آئے ہیں آپ نے ہمارے باپ دادے کو دین کو جھٹلا دیا ہے، آپ نے ہمیں بے وقوف بنا دیا ہے، اور آپ نے آپ کے آنے کی وجہ سے جھگڑے پیدا ہوئے ہیں کہ بیوی مسلمان ہے، شوہر کافر ہے، باپ مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے، یہ سارے جھگڑے کرنے کے ذمہ دار تو آپ ہیں۔ مشرک بھی یہی کہتے تھے۔ آج قبر پرستوں کو کہو بابا قبر پہ سجدہ جائز نہیں، وہ کہتے دیکھو وہاں بھی یہ نئے عذاب پیدا ہو گئے، ہمارا باپ کرتا تھا، دادا کرتا تھا، میری دادی 11ویں شریف بناتی تھی، نانی بناتی تھی۔ دیکھو نا دین یا دادی کا ہے یا نانی کا ہے، محمد مصطفیٰ کا تو ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہر آدمی جہاں ہے وہ اسی پہ خوش ہے، وہ کہتا ہے میں حق پہ ہوں، باقی ساری جہان غلط۔ ورنہ اللہ کا دین تو ایک تھا، لیکن اے کاش کہ تم اللہ کے دین سے رابطہ رکھتے۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ کل حزب بما لدیہم فرحون ایفرحون بما ہم فیہ من الضلال۔ وہ جس گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اسی پہ خوش ہیں۔ کیوں خوش ہیں؟ یحسبون انہم مہتدون، وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ہدایت پہ ہیں، ہم صحیح راستے پہ ہیں، یہ مسلمان بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا متحدثا لہم وبتوائدا، اللہ نے اپنے پیغمبروں کو فرمایا کہ اگر یہ حق بات نہیں مانتے اور اپنی جہالت میں خوش ہیں فذرہم فی غمرتہم حتی حین، تو آپ ان کو چھوڑ دیں، ان کی گمراہی میں، ان کی سرکشی میں یہ پڑے رہیں، الہین حینہم وہلاکہم، ایک وقت تک جب ان کی موت کا وقت آئے گا یا ہلاکت کا وقت آئے گا۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا،
اور جیسے فرماتے ہیں ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، اللہ نے فرمایا ان کو چھوڑ دو، کھائیں پیئیں نفع اٹھائیں، ان کو امیدوں نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، ان قریب یہ جان لیں گے کہ میرے نبی حق پہ تھے، میرے پیغمبر حق پہ تھے، میرا دین حق پہ تھا، یہ حق پہ تھے۔ اچھا وہ کہتے ہیں دلیل کیا ہے کہ ہم سچے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اگر ہم غلط ہوتے تو خدا ہمیں مال کیوں دیتا، خدا ہمیں اولادیں کیوں دیتا؟ جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں نا، کافر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کمال ہے، مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ مسلمان تو ایک دیا سلائی بھی نہیں بنا سکتے، ساری طاقت تو ہمارے پاس ہے، لہٰذا ہم حق پہ ہیں، اگر اللہ ان پہ راضی ہو تو ان کو نہ دے دیتا۔ اس لیے فرماتے ہیں یحسبون انما نمدهم به من مال وبنین نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون أيظن هؤلاء المغرورون أنما نؤتيهم من الأموال والأولاد لكرامتهم علينا ومعزتهم عندنا۔ اللہ نے فرمایا یہ جاہل جو اپنے کفر اور جہالت کے نشے میں مغرور ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو مال اولاد طاقت اس لیے دی ہے کہ ان کی ہمارے ہاں عزت ہے، ان کی ہمارے ہاں مقام ہے، اس لیے ہم ان کو جلدی جلدی بھلائیاں پہنچا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بالکل غلط ہے، یہ سمجھ نہیں رہے ہیں، ہم تو اپنے دشمنوں کو اس لیے دیتے ہیں کہ استدراج دیتے ہیں کہ جتنا بڑھ سکتے ہو بڑھ جاؤ، جب اللہ پکڑے گا تو پھر تمہارے مٹانے پہ اللہ کے آگے دیر نہیں لگے گی۔ کلا علیہ السلام کو کما یظامون فی قولہم، اللہ نے فرمایا مفسر کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں، وہ جھوٹے ہیں، کیوں؟ جیسے کافر کہتے تھے نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین، کہ ہماری اولاد بھی زیادہ ہے، مال بھی زیادہ ہے، طاقت بھی زیادہ ہے، ہمیں عذاب بھی نہیں ہوگا۔ لقد اخطأوا فی ذلک وخاب رجاؤہم، وہ دھوکے میں پڑے رہے، انہوں نے غلطی کی۔ انما نفعل بہم ذلک استدراجا وانذارا واملاء، ہم تو ان کو یہ دیتے ہیں، اس کو استدراج کہتے ہیں، مہلت دیتے ہیں کہ اچھا دے رہے ہیں، کرو کرو، کتنا پڑھتے ہو برائی میں پڑھو۔ کیوں؟ جو دیکھے نا، ہمیشہ یاد رکھو، اگر طاقتور ہو نا جی، طاقت بادشاہ ہے، دشمن جو کر سکتے ہو کر لو، میں جس دن پکڑوں گا نا پھر پتہ لگ جائے گا تمہیں۔ تو اس لیے اللہ سے بڑا طاقت والا کون ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے تو شیطان کو بھی مہلت دی ہے، شیطان کو بھی قوت دی ہے کہ شیطان 1 گھنٹے کے اندر ساری دنیا کا چکر لگا سکتا ہے، شکل بدل سکتا ہے، ہواؤں میں اڑ سکتا ہے، سمندروں پہ چل سکتا ہے۔ تو یہ کوئی بزرگی تو نہیں ہے، تو استدراج ہے۔ اللہ نے تو دجال کو بھی طاقت دی ہوگی، دجال زمینوں کو حکم کرے گا اخرجی کنوز کے اپنے خزانے نکالو، تو زمین سے سونے چاندی کے ڈھیر باہر آ جائیں گے، دریاؤں کو حکم دے گا کہ چلو تو چل پڑیں گے، کھیتوں کو حکم دے گا تو کھیت تیار ہو جائیں گے۔ یہ استدراج ہوتا ہے۔ اللہ دشمنوں کو بھی مہلت دیتے ہیں کہ تم حسرت نہ رکھنا کہ ہمارے پاس طاقت نہیں تھی، لگا لو زور جتنا لگانا چاہتے ہو، لیکن ان قریب تم جان لو گے۔ اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ بھی ان کو دیا ہے استدراجن ہے، ان لا یشعرون، وہ سمجھتے نہیں۔ جیسے اللہ نے فرمایا میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، آپ کافروں کے مال اور اولاد کو دیکھ کے تعجب میں نہ پڑیں، انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تبارک و تعالی اس طریقے سے ان کو عذاب دینا چاہتے ہیں۔ وقال تبارک و تعالی انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم کافروں کو مہلت کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ یہ اور زیادہ کفر میں بڑھیں۔ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ چھوڑے ان لوگوں کو جو تکلیف کرتے ہیں، ہم کو تو ان کو سیڑھی سیڑھی چڑھا رہے ہیں، جب ہم نے پکڑا تو پھر اوپر سے پکڑ کے گرا دیں گے۔ اسی طرح فرماتے ہیں ذرنی ومن خلقت وحیدا، اللہ نے فرمایا میرا بدنی آپ کا دشمن
ولید ابن المغیرہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ انا الوحید ابن الوحید، چھوڑیں بس میں اکیلا اس کے لیے کافی، میں خود اس کو پکڑوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفًا إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، تمہارے مال، تمہاری اولادیں یہ تمہیں اللہ کے قریب نہیں پہنچا سکتی، ہاں ان لوگوں کو جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے ان کے لیے اولادیں بھی بھلا، مال بھی بھلا، مال دیں گے، صدقے کریں گے، خیراتیں کریں گے، حج پڑھیں گے، اولاد ہوگی تو دین پڑھائیں گے، قرآن پڑھائیں گے، ان کو عالم بنائیں گے، حافظ بنائیں گے۔ اس لیے فرماتے ہیں الآیات فی ھذا کثیرۃ، قال قتادہ فی قولہ ایحسبون انما نمدهم به من مال وبنین نصارع لهم فی الخیرات بل لا يشعرون قال مکر واللہ بالقوم فی اموالهم واولادهم، یہ اللہ کی بھی تدبیر ہے کہ اللہ نے دشمنوں کو مال بھی دیا، اولاد بھی دی۔ یا ابن آدم فلا تعتبر الناس باموالهم ولا اولادهم ولكن اعتبرهم بالایمان والعمل الصالح، اس لیے حکم ہے کہ ابن آدم کسی کے مال اور اولاد کو دیکھ کے حق نہ حق کا فیصلہ نہ کرنا، کیونکہ اولاد تو ہم کافروں کو بھی دے دیتے ہیں۔ دیکھ لیں بکری حلال جانور ہے، اس کے 2 یا 3 بچے پیدا ہوتے ہیں تو اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا یہ تو ہمارا فیصلے ہے، استدراج ہے کہ ہم اتنی طاقت والے ہیں کہ جتنا کفر طاقت پہ پہنچ جائے جب پکڑیں گے تو میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اسی طرح قرآن کہتے لا يعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد، کہ قیامت میں جب ہم ان کو عذاب دیں گے یا ان کو ہم قید بیڑیاں پہنائیں گے تو ہمارا عذاب یا ہمارا قید کرنا جو ہے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دل سے دعا کریں میرا اللہ اب کفر جو ہے تو غیانیوں کی آخری حدوں پہ آ گیا ہے، اللہ اب کفر کی ہلاکت و بربادی کا فیصلہ فرمائے۔ میرا اللہ ان الیہود قد طغوا وبغوا وافسدوا فی الارض وقتلوا الابریاء، میرا اللہ اب کفر اس مقام پہ آ گیا ہے کہ مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل رہا ہے، مسلمان بیٹیوں کی عزت و عصمتوں کو اچھال رہا ہے، مسجد اقصی تیرے کعبے کی توہین کر رہا ہے، اس کے گرانے کے فیصلے کر رہا ہے، مساجد و مدارس کی ویرانی کے فیصلے کر رہا ہے۔ میرا اللہ تیرے آگے کوئی مشکل نہیں، وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللهم انزل عليهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم فرق بينهم، اللهم شتت شملهم، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم انصر الاسلام والمسلمین واحفظ بلاد الاسلام والمسلمین یا قوی یا عزیز۔ مولا اب ہم عاجز آ چکے ہیں، ہم بیکار ہیں، بے بس ہیں اور بالکل ہم ضعیف ہیں۔ اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا، اللہ ہماری کمزوری پہ اب رحم فرما دے۔ اللہ کفار انہم قد بغوا وطغوا وافسدوا فی الارض، میرا اللہ وہ طغیان کی آخری حدوں کو چھو رہے ہیں، میرا اللہ وہ تیری قدرتوں کو بھی چیلنج کر رہے ہیں، اب تیری ذات کو بھی چیلنج کر رہے ہیں، تیری کتاب کی بھی بے حرمتی کر رہے ہیں، میرا اللہ قرآن کی بھی بے حرمتی، قرآن والوں کی بھی بے حرمتی، وہاں تیرے آگے کوئی مشکل نہیں۔ میرا اللہ اپنی قدرت کا نظارہ دکھا کے ان کو اپنی قدرت سے اگر ہدایت کا فیصلہ ہے ہدایت دے دے، ورنہ ان کی ہلاکت کا فیصلہ فرما دے۔ اب جناب فرماتے ہیں کہ مفسر فرماتے ہیں ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لوگوں کی دولت کو دیکھ کے فیصلہ نہ کیا کرو کہ دولت زیادہ ہے تو یہ اچھا ہے، حق پہ نہ، ان کے عمل کو دیکھو، ایمان کو دیکھو، عقیدے کو دیکھو۔ وقال الامام احمد حدثنا محمد بن عبید
قال حدثنا عفان بن اسحاق عن الصباح بن محمد مرة الحمداني حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قسم بينكم اخلاقكم كما قسم بينكم ارزاقكم. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میرے محبوب دو عالم رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم، اللہ نے تمہارے درمیان اخلاق بھی تقسیم کیا ہے جیسے رزق تقسیم کیا ہے کہ کوئی بڑا ہے کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، یہ سب اللہ کی تقسیم ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. اللہ نے فرمایا امیر نہ ہوں غریب نہ ہوں تو نظام نہیں چلے گا. غریب کا وجود بھی ضروری ہے، امیر کا وجود بھی ضروری ہے، سرمایہ بھی ضروری ہے، مزدور بھی ضروری ہے. یہ اللہ کا نظام ہے، اس کے بغیر کائنات کا نظام نہیں چل سکتا. سارے امیر بن جاؤ تو کام کیسے چلے گا؟ ایک میرے جیسا کوئی بے وقوف مولوی تھا تو اس کے دماغ میں بیٹھ گئی کہ اس میں اعظم سیکھنا ہے. بہرحال وہ اس میں اعظم حاصل کرنے پہ کامیاب ہو گیا. جب اس میں اعظم اس کو مل گیا تو اس نے اس میں اعظم سے دعا کی کہ اللہ میں جس چیز کو ہاتھ لگاؤں بس سونا ہو جائے. اللہ نے دعا منظور فرما لی. اب وہ جناب مٹی کو ہاتھ لگائے تو سونا، گھر کی دیواروں کو ہاتھ لگائے وہ سونے کی بن جائے. اچھا اب پانی پینے بیٹھے پانی کو ہاتھ لگائے وہ بھی سونا بن جائے. اب روٹی کو ہاتھ لگائے وہ بھی سونا بن جائے. 3 دن میں عقل آ گئی. جب حضرت بھوک مرنے لگے ہر طرف سونے کے ڈھیر ہیں، وہ بڑا مر رہا ہے، نہ پانی پی سکتا ہے نہ روٹی کھا. اللہ میاں اس میں آدم کی برکت ہے مجھے میری جان چھوڑا، بس تیرا نظام جیسے چل رہا تھا نا وہ ٹھیک ہے. مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ سونا چاندی کچھ نہیں، اصل تیرا نظام ہے. جس کو چاہے امیر کر دے، جس کو چاہے غریب کر دے. تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. مولا کے فیصلے پہ راضی رہو، یہی ایمان ہے. نؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اللہ بچہ دے تو الحمدللہ، لے تب بھی الحمدللہ، وہ بھی اس کی امانت. اس لیے جب دکھ ہو مصیبت ہو تو حکم ہے کیا پڑھو؟ انا للہ. سب کس کے لیے ہے؟ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور ہم سب نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. یہ جدائی تو عارضی ہے، ہم بھی تو وہیں جائیں گے جہاں ہمارے بزرگ مرنے کے بعد گئے تو پھر مل جائیں. اس لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ یہ پڑھو اِنَّا لِلَّهِ. تو اس کو جناب سمجھ آ گئی کہ بھئی یہ سونے والا چکر جو ہے نا یہ ہے ٹھیک نہیں. اچھا خدا کی شان ہے، اس کے نام پہ غور کرو نا. کیا نام ہے؟ سونا. سوتے ہی رہو یار. اچھا عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذہب. ذہب مانا گیا. یہ ٹکتا نہیں نا کسی کے پاس. باپ کے پاس ہے، پھر اولاد کے پاس، اولاد کی اولاد کے پاس، پھر آگے بیٹھے گا نہیں، چلتا رہے گا. اسی لیے تو اس کا نام ذہب ہے نا، بھاگتا ہے. اللہ. اور اردو میں بھی کیا کہیں گے؟ سونا. اچھا کوئی آدمی زیادہ سوئے گا یار تم ہر وقت سوتے رہتے ہو، لیکن اس سونے کے پیچھے سب پڑے ہوئے ہیں. کہیں کالا سونا ہے، کہیں پیلا سونا ہے، کہیں وائٹ گولڈ ہے، کہیں یلو ہے، کہیں بلیک گولڈ ہے. وہ سونا ہے، وہ سونا ہے. اسی لیے ایک دفعہ میں پتہ نہیں کس جگہ تھا تو ہمارے بالکل سامنے ایک گرجا تھا عیسائیوں کا. جہاں ہم تقریر کر رہے تھے نا سامنے وہ گرجا. تو میں نے ساتھیوں سے کہا، میں نے کہا بھی ذرا آہستہ آہستہ یہ لفظ ادا کرو. تو اس کا کیا معنی بنتا ہے؟ گر کیا کیا معنی ہوگا؟ گر بس خدا کرے گر جا. تو یہ معنی ہی ایسا بنتا ہے نا. ان کا ہم کیا کریں؟ ہم نے تو نہیں رکھا نا، وہ کہتے ہیں نا ہم نے تو ان کا نام ایسا نہیں رکھا ہے.
اللہ اکبر، یہ تو کافر پاگل ہے، ورنہ اسپین پہ 350 سال مسلمانوں نے حکومت کی، کسی گرجے کو نہیں گرایا، کسی کلیسا کو نہیں چھیڑا۔ ہند پہ مسلمانوں نے حکومت کی ہے ہزاروں سال تک، لیکن کسی مندر کو نہیں توڑا۔ یہ تو وہ بدبخت ہیں، کبھی اس مسجد کو شہید کرتے ہیں، کبھی اس مسجد کو شہید کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ مسجد یہاں ہمارا جو رام تھا نا خدا، وہ پیدا ہوا تھا، خدا بھی پیدا ہوتا ہے نا ان کا۔ اچھا، اور خدا ان کے ایسے ہیں کہ تمہارے تو بچے دودھ پیتے ہیں نا، ان کا خدا سینکڑوں سال کے بعد دودھ پینے لگ گیا۔ ہمارے یہاں بچے دودھ پیتے ہیں، وہ خدا جو بڑا ہوتا گیا، بوڑھا ہوتا گیا، دودھ پینا شروع ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کریں، لیکن اس کے باوجود بھی ہندو سے پوچھو، وہ کہتے ہیں نہیں میں حق پہ ہوں، تم باطل پہ ہو۔ سکھوں سے پوچھو، وہ کہتے ہیں ہم حق پہ ہیں، تم تو سارے بالکل جھوٹ پہ ہو، اصل تو ہمارے گرو نانک کا دین سچا ہے۔ یہی حال ہے اہل بدعت کا، وہ بدعت میں ہیں، کہتے ہیں نہیں ہم سچے ہیں۔ تو اصل سچا کون ہے؟ جس کا عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں لا یؤتی الدنیا من یحب من لا یحب، اور حضرت نے فرمایا اللہ دولت دنیا اس کو بھی دیتے ہیں جس کو محبوب رکھیں یا جس کو محبوب نہ رکھیں۔ کیا مانا؟ مسلمانوں کو بھی دیتے ہیں، کافروں کو بھی دیتے ہیں۔ ولا یؤتی الدین الا لمن احب، لیکن دین اس کو دیتے ہیں جس کو محبوب رکھتے ہیں، کیونکہ دین تو اسی کو نصیب ہوگا نا۔ ومن آتاہ اللہ الدین فقد احبہ، جس کو سچا دین اسلام مل جائے تو سمجھ لو اللہ کا محبوب ہے۔ والذی نفس محمد بیدہ لا یسلم عبد حتی یسلم قلبہ ولسانہ، حضور نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے، فرمایا اس وقت تک مسلمان بندہ نہیں ہو سکتا جب تک اس کی دل اور زبان مسلمان نہ ہو۔ ولا یامن جارہ یؤمن حتی یامن جارہ بوائقہ، اور بندہ مومن نہیں بن سکتا جب تک اس کا ہمسایہ اس کے ظلم سے امن میں نہ آ جائے۔ قالوا وما بوائقہ یا رسول اللہ، قال غشمہ وظلمہ، وہ اپنے ہمسائے کو دھوکہ نہ دے، اپنے ہمسائے پہ ظلم نہ کرے۔ فلا یکسب عبد والا من حرام فینفق منہ ویبارک لہ فیہ ولا یتصدق بہ فیقبل منہ، جو بندہ مال حرام کما کے خرچ کرے اللہ اس میں برکت بھی نہیں دیتے، اگر صدقہ حرام مال سے کرے تو اللہ قبول بھی نہیں فرماتے۔ ولا یترکوا خلف ظہرہ الا کان زادہ الی النار، اور جو حرام کا مال کما کے چھوڑ جائے گویا اپنی جہنم کے لیے چھوڑ گیا۔ ان اللہ لا یمحو السیئ بالسیئ ولکن یمحو السیئ بالحسن، اللہ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتے بلکہ برائی کو حسنہ سے مٹاتے ہیں۔ ان الخبیث لا یمحو الخبیث، کوئی پلید چیز پلید کو نہیں مٹا سکتی۔ اگر کپڑا پلید ہو جائے تو پیشاب سے نہیں دھویا جا سکتا، پلید پانی سے نہیں دھویا جا سکتا، وہ پاک پانی سے دھویا جاتا ہے۔ اور ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب، اللہ پاک ہیں، وہ پاک کے بغیر کسی چیز کو قبول نہیں فرماتے ہیں۔ اللهم اغفرنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك یا فارج الهم یا کاشف الغم یا مجیب دعوت المضطرین یا خیر معطی السائلین یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما فرحمنا برحمت تغنینا بها عن رحمت عمن سواك۔ کہتے جی کہ میں حضرت جلندری کا داماد ہوں، جب آپ پاکستان میں آئیں تو ہمیں موقع دیں اور بیان کے لیے وقت دیں۔ ہم جامعہ فاروق بورے والا میں رہتے ہیں، انشاءاللہ میں شاید پہلے بھی آپ کے جامعہ میں آیا تھا، مجھے خیال ہے، اللہ عالم غلط یا صحیح، اور وہاں شاید کسی مدرسے کی بنیاد بھی رکھی تھی، یعنی ایسے یاد آتا ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگر آیا اور وقت ہوا۔ اصل بات یہ ہے نا میرا بھائی کہ وہاں ہم آتے ہیں 10 دن 15 دن کے لیے، وہ جلسے کرنے تو نہیں آتے نا،
اپنے ذاتی امور ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، کاروبار کام ہوتے ہیں، وہ نمٹاتے 10 دن گزر جاتے ہیں، ہم وہ اپنے کام بھی نہیں کر سکتے اور واپس آ جاتے ہیں۔ اس لیے کسی دوست کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ کہ جو لوگ حرم میں سوال کرتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، ویسے بھیک مانگنے والوں کو تو دینا بھی نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی حرم میں دے تو اللہ تو ثواب دیں گے، چونکہ تو سارا مکہ حرم ہے، پھر کہاں جائے گا نکل کے دینے کے لیے، مجبوری ہے نا۔ اگر ایک عورت عمرے پہ آئی ہے، عمرہ اس نے مکمل کر لیا ہے، 2 دن کے بعد جانا ہے اور حیض آ گیا، اس کے لیے طواف الوداع نہیں ہے۔ ایسے یاد رکھو، عمرے والوں کے لیے طواف الوداع واجب ہی نہیں، مرد ہو یا عورت ہو طواف الوداع نہ کرے چلی جائے کوئی بات نہیں۔ حج میں طواف الوداع واجب ہوتا ہے، عمرے میں طواف الوداع کرو تو افضل بات ہے، اچھی بات ہے، حدیث پہ عمل ہو جائے گا، اور بندے کو پتہ بھی نہیں کل ہم زندہ بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس لیے طواف الوداع کرنا چاہیے لیکن واجب نہیں، یعنی چھوڑ دیا۔ حج میں چھوڑے تو دم ہے، لیکن اگر حج میں بھی عورت کو حیض آ جائے تو طواف الوداع اس کو بھی معاف ہوتا ہے۔ کہتے جی کہ اگر ہم احرام کی چادر باندھے ہوئے ہیں، پسینہ آ گیا تو ہم پسینہ پوچھ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ چادر ہی ہے اور کیا ہے نا، تمہارے احرام باندھنے سے کیا وہ کیا وہ متبرک چیز مسلح بن گیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ چادر ہے، جس کام لگاؤ۔ کہتے جی کہ طوفان نوح جو تھا وہ پوری دنیا میں آیا تھا یا کسی خاص علاقے میں؟ پہلی بات تو یہ ہے میرا بھائی کہ ان چیزوں کی تحقیق کرنے کے لیے آدمی کو ان کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے جن کا طبقات الارض سے تعلق ہے، یا عرض قرآن پر بھی علماء نے کتابیں لکھی ہیں، اس میں نے تحقیق کی ہے، کیونکہ قرآن کے لفظ ہیں کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ پوری زمین پہ اب کوئی کافر نہ رہے، تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ ساری زمین پہ طوفان نوح آیا تھا، لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ عرب کے خاص علاقوں میں آیا تھا، پوری دنیا میں نہیں آیا تھا۔ تو بہرحال چونکہ قرآن نے اس کے بارے میں ایک تفصیل نہیں بیان کی ہے تو علماء نے البتہ کتابیں لکھی ہیں، تحقیق کریں، اور اس کی تحقیق کا فائدہ بھی کوئی نہیں، جہاں آیا تھا گزر گیا بس۔ کہتے جی کہ مدینہ منورہ میں 8 دن رہنا ضروری ہے؟ بالکل نہیں، آپ 1 دن بھی زیارت کر کے آ سکتے ہیں۔ وہ تو ایک حدیث مبارک میں ہے کہ اگر کوئی آدمی 40 نمازیں مدینہ پاک میں پڑھے اس انداز میں کہ مسجد میں ہو، جماعت سے ہو، تو اللہ اس کو نفاق اور جہنم سے بری فرما دیں گے، لیکن حدیث ضعیف ہے۔ بہرحال فضائل اعمال میں حدیث ضعیف بھی محدثین ذکر فرماتے ہیں، اگر تمہیں اللہ موقع دے تو 40 نمازیں نہیں بلکہ 40 سال پڑھو تب بھی تھوڑی ہے، لیکن زیارت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ صبح کی نماز کے بعد پہنچے، ظہر سے پہلے واپس آ گئے، بس حاضری ہو گئی۔ جو لوگ کشمیر میں، فلسطین میں شہید ہوتے ہیں ان کو میڈیا والے کہتے ہیں مر گئے اور یہ دہشت گرد ہیں۔ میرا بھائی جب میڈیا کفر کے ہاتھ میں ہو تو وہ کیا کہے گا؟ مسلمانوں نے کبھی کوشش کی ہے میڈیا کی؟ مسلمان تو ماشاءاللہ بڑی سمجھدار قوم ہے، ان کے پاس پیسے آ جائیں نا یہ بندے قتل کر دیں گے، کوئی لڑکی اغوا کر لیں گے، کوئی 90 سال کا بوڑھا 15 سال کی لڑکی سے شادی کر لے گا، یہ تو اس کام میں مشغول ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے کہ بڑے کام کریں؟ ہمارے بڑے بڑے پیسے والے سرمایہ دار لوگ جب باہر گئے تو انہوں نے وہاں ڈانس کلب تو خریدے ہیں، جوئے خانے تو خریدے ہیں، لیکن کسی نے اخبار یا میڈیا خریدنے کی کوشش نہیں کی۔ ہماری بدقسمتی ہے، آج ہر چیز ان کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہیں کریں، وہ جھوٹ کو سچ بنا دیں، سچ کو جھوٹ بنا دیں، کیا ہے؟
ہمارا مسلمان ماشاءاللہ بڑے کام کرتا ہے، بڑے کام میں مشغول ہے، یہ اسمگلنگ کرنے کا ماسٹر ہے، پاسپورٹ میں فوٹو بدلنا ہو یہ نہ پتہ نہ لگے، عورت کو مرد بنا دے، مرد کو عورت بنا دے، ماں کو بیوی بنا کے ویزے پہ لے آئے، اس میں ماشاءاللہ بہت ترقی کی ہے اس نے، ہیروئن بیچنے میں ماشاءاللہ ریکارڈ ہے اس کا، یہ کام ہے ہمارے، ہمیں میڈیا سے کیا ہے، اخبارات سے کیا واسطہ ہے؟ پھر چیختے کیوں ہو جب ہم نے وہ کام کیا ہی نہیں تو اب روئیں گے تو رونے سے کیا ہو جائے گا؟ جو بھی اس وقت قوت ہے وہ قلم کی ہو، وہ علم کی ہو، اقتصاد کی ہو، وہ ایٹامک کی ہو، وہ نئی جدید ٹیکنالوجی کی ہو، وہ میڈیکل میں ہو، وہ سب دشمن کے پاس ہے۔ ہم تو بھارے رہیں بس فی امان اللہ۔ میں عمرے کے لیے آیا ہوں، حج تک چھپا رہوں، کیوں اسلامی قانون کو توڑتے ہو؟ عمرہ کرو چلے جاؤ، پھر اللہ توفیق دے حج پہ آ جانا، کیوں چھپے رہو، پکڑے جاؤ، ذلیل بھی ہو، ملک کو بھی بدنام کرو، کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے کہ عمرے پہ جاؤ چھپ کے رہو، حج ضرور کرنا، وہی حکم نہیں؟ بالکل نہ اپنے آپ کو پریشان کریں، آپ عمرہ کریں، وقت پہ جائیں، پھر اللہ سے دعا کریں، اللہ قادر ہے، اللہ کے حرم میں دعائیں کر کے جائیں کہ اللہ مجھے اتنا دولت دے کے میں پھر حج پہ آ جاؤں۔ اگر کوئی بچہ نابالغ ہے، عمرے کے بعد سارے بال نہیں کٹوائے، تھوڑے تھوڑے کٹائے، اس پر کوئی دم شم نہیں، وہ تو ابھی بالغ ہی نہیں ہوا نا۔ اگر لڑکی ہے یا لڑکا ہے، بالغ ہے نابالغ ہے، ہمیں پتہ نہیں لگتا جنازے میں، تو کوئی حرج نہیں، وہ دعا سب کے لیے ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، سب کے لیے آ گئے، کوئی بات نہیں۔ میری خالہ بیمار ہیں، اللہ سب بیماروں پہ رحم فرما، اللہ ہمارے بیماروں پہ بھی رحم فرما، یا اللہ تم تیرے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اگر ایک عورت ہے احرام میں ہے لیکن حیض آ گیا، اب وہ سوتے ہوئے اگر بدن پہ کپڑا ڈال لے کوئی بات نہیں، صرف چہرے پہ نہ ڈالے۔ اگر ایک آدمی نے عصر کی نماز کے بعد طواف کیا ہے اور وہ حنفی مسلک پہ ہے تو صفا مروہ دوڑ لے، مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھ لے۔ میری والدہ بیمار ہیں، مسلسل کہتے ہیں کہ ان پہ کوئی اثرات ہیں، اللہ جانے بھائی، ہم تو اثرات وغیرہ جانتے نہیں، نہ ہمیں پتہ لگتا ہے نہ ہمیں واسطہ پڑا، ایسے ہوتے ہیں، سحر بھی ہوتا ہے، جنات بھی ہوتے ہیں، ایسی چیزیں ایسی بلائیں دنیا میں موجود ہیں، لیکن میں نہیں جانتا۔ بہرحال دعا کریں، زمزم پلائیں، سورۃ فاتحہ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، آخری جو صورتیں ہیں معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ صبح و شام زیادہ سے زیادہ پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک کے سارے بدن پہ پھیریں، اللہ کے ہاتھ میں شفا ہے۔ مجھے تو خود پتہ نہیں لگتا، میرے اپنے گھر پہ ہوتے ہیں ایسے، کیونکہ حق بات کہنے والوں کے تو سب دشمن ہوتے ہیں نا، پر 1000 قسم کے حملے ہوتے ہیں، بس اللہ ہی بچا سکتا ہے، ہمیں پتہ شتہ کوئی نہیں لگتا۔ اچھا خدا کی شان ہے یا تو پتہ نہیں میں بد نصیب ہوں، مجھے تو آج تک کوئی عامل ملا ہی نہیں۔ ڈاکٹروں کے پاس جاؤ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو سائیکولوجیکل افیکٹ ہے، یہ ذہنی نفسی تکلیف ہے۔ کسی پیر کو ملو وہ کہتا ہے جی ان پہ تو بڑے جن کا اثر ہے، کسی دوسرے کو ملو وہ کہتا ہے نہیں جن تو نہیں معلوم ہوتا، جادو کا اثر ہے۔ اچھا کسی تیسرے کو ملے وہ کہتا ہے جی بالکل آپ کے خلاف کسی نے تعویذ کیے ہیں، وہ تعویذ جو ہے نا ان کی وجہ سے تکلیف ہے۔ اب پتہ نہیں سچ کون کہتا ہے، میرے خیال میں تو سب جھوٹ کہتے ہیں۔
قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا غیب کون جانے؟ اب تو جناب پیر کہتے ہیں جن ہمارے تابع ہیں. یار جن ایسے تمہارے تابع ہیں کہ 2-3 یہودی رگڑ ڈالو، تمہارے جن مسلمانوں کو مارنے کے کام آئیں گے؟ تمہارے جو جن تابع ہیں کافر ہمیں اتباع کر رہے ہیں، تمہارے جن کس دن کام آئیں گے؟ یہ صرف مسلمانوں کو بادشاہ. اور جن ہمارے علاقے کے ایسے سمجھدار ہیں، پنجاب میں کسی عورت کو جن ہو نا جی تو وہ سندھ کے پیر سے نکلتا ہے، اور سندھ میں کسی عورت کو جن پکڑے تو وہ ہمارے ملتان کے پیر سے نکلتا ہے. علاقے والا پیر اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ حیات دے، ہدایت. یہ کوئی جن شن نہیں ہوتا. میرا اپنا ایک شاگرد تھا بھی سید، میرے خیال فوت ہو گئے اللہ عالم. اور میں جناب ایک جگہ جلسے پہ تقریر کرنے کے لیے گیا تو انہوں نے کہا کہ صحیح مہربانی کریں کہ وہ کھانا تو بالکل تیار ہے لیکن پیر سائیں آ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے مکی صاحب کے ساتھ کھانا کھانا ہے تو ہمیں پیر سائیں کا انتظار ہے. میں نے کہا یار ہم تو بڑے مسافر لوگ ہیں، سفر کر کے تھکے ہوئے ہیں اور پھر میں نے تقریر کرنی ہے، اور اگر لیٹ ہو گئے تو میں کھانا کھا کے تقریر نہیں کر سکتا، میری مجبوری ہے. انہوں نے کہا جی بہرحال پیر سائیں کا تو انتظار کرنا ہے. خیر اتنی دیر میں پیر سائیں آ گئے، 5-7 گھوڑیاں آگے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں اور لوگ جناب پاؤں پڑ رہے. میں نے دیکھا یار یہ تمہارا شاگرد ہے. تو خیر بہرحال وہ پیر سائیں آیا تو وہ مجھے آگے پاؤں پڑ گیا. اب سارے حیران پریشان، ہمارے پیر کو کیا ہو گیا، وہابی کے پاؤں پڑ رہا. تو اس نے کہا بدبختو یہ میرا استاد ہیں، میرے مرشد ہیں، ہمارے پیر ہیں، انہوں نے تو ہمیں اس مقام پہ پہنچایا ہے. تو بہرحال اس نے کہا کھانا جلدی کھانا لگاؤ حضرت کا، اور ہم کھانا کھاتے ہیں اور سب کوئی اندر نہ آئے، صرف میں اور حضرت کھانا کھائیں گے. تو جب میں نے گیا تم تو ماشاءاللہ بڑے پیر بن گئے، پڑھنے میں تو بڑے نالائق تھے. اس نے کہا اسی لیے تو پیر بناؤں. اور دوست بھی تھا نا، اور سچی بات کی بیچارے نے. میرا خیال ہے فوت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے. تو بہرحال کہنے لگا حضرت اگر پڑھنے میں عالم بنتا تو پھر عالم بنتا، مدرس بنتا، پڑھاتا. جب پڑھنے میں نالائق تھا تو پیر بننے کے سوا چارہ کوئی نہیں تھا، سید ویسے میں تھا. تو لہٰذا میں نے کہا یار تمہارا سنا ہے آج کل تم جن نکالتے ہو. اس نے کہا حضرت آپ سے کیا پردہ ہے، 95% جھوٹ ہوتا ہے، کوئی جن نہیں ہوتا. عورت کسی بدکاری میں مبتلا ہوتی ہے، کسی کے عشق میں، ہم جا کے دروازہ بند کر کے علیحدہ بلا کے اس کو کہہ دیتے ہیں کہ بابا سیدھی بات کرو، ہم تمہارا انتظام کرا دیں گے، تم ہماری عزت رکھو، ہم تمہاری عزت رکھتے ہیں. وہ فوراً راضی ہو جاتی ہے. بھیا اس کو کہتے ہیں اب ہم نیچے ڈنڈے شنڈے ماریں گے، تم چیختی رہو، سمجھیں گے جن کو ہم مار رہے ہیں. سب فراڈ ہوتا ہے. اس کو ہم کہہ دیتے ہیں اس کے شوہر کو کہ بابا دیکھو اگر سندھ کے ہو نا تو اس کو داتا صاحب کی مدار پہ ہر مہینے لے جانا ہے. اب وہ اتنا لمبا سفر کرے گا یار، اس کو مل جائے گا. بولے گا وہ ہمارا کام. اور جس دن اس نے منع کیا اس کو پھر جن شروع ہو گئے، پھر پیر صاحب آ گئے. بولے گا حضرت کوئی جن شن نہیں ہوتے، سب بکواس ہے، فراڈ ہے. اور جن کو جن ہوتا ہے نا، انہوں نے کہا مکی صاحب آپ تو میرے استاد ہیں، ہم ان کے قریب خود بھی نہیں جاتے کہ کہیں ہمیں نہ مال ڈالے پاگل. انہوں نے کہا سب چکر ہے، فراڈ ہے. وہ آدمی بہت ٹھیک ٹھاک تھا، وہ سچا آدمی تھا، اللہ اس کی مغفرت کرے. فوت ہو گیا. بہرحال میرا خیال ہے اللہ اگر زندہ ہو تو زندہ ہو. اب مدت ہو گئی نا، ہم ملے نہیں. کہتے ہیں جی کہ جب حضور پہ ہم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھیں تو شیخین پہ السلام علیک یا ابا بکر، السلام علیک یا خلیفۃ النبی المصطفیٰ، السلام علیک یا وزیر النبی المصطفیٰ، بالکل اسی طرح پڑھے. کہتے جی کہ پاکستان میں ایک جماعت ہے جو کہتی ہے ایسے سلام نہ پڑھے، اللہ ان کو ہدایت دے. بس ہم کسی کو برا نہیں کہتے، ہم تو سب کے لیے دعا کرتے ہیں. دور سے پڑھو، درود پڑھو. روزے پہ حاضر ہوں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول. ہم نے عمرہ تو کیا ہے لیکن چوتھائی بال نہیں کٹائے. اگر صرف ٹک لگائے ہیں تھوڑے تھوڑے تو بال بھی کٹواؤ اور دم بھی ادا کرو.
نفاس کی عدت 40 دن ہے، بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے۔ کون کہتا ہے نفاس کی عدت 40 دن ہے؟ نفاس کی کوئی عدت ہوتی ہی نہیں۔ اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد 2 دن میں، 4 دن میں، 10 دن میں عورت پاک ہو جائے، پاک ہو گئی، غسل کرے، نماز پڑھے، سب کچھ کرے۔ یہ کس نے کہا ہے آپ کو کہ 40 دن عدت ہوتی ہے؟ وہ تو مسئلہ ہے کہ اگر خون بند نہیں ہوتا، آ رہا ہے تو 40 دن تک دیکھیں گے، اس کے بعد بھی بند نہیں ہوتا تو مانا یہ ہے کہ اب نفاس گزر گیا، بیماری ہے۔ ورنہ عورت اگر پاک ہو جائے، جیسے آج کل ڈلیوری جو ہے ہاسپٹل میں ہوتی ہے، اسپتالوں میں ہوتی ہے، اور وہ انجیکشن لگا دیتے ہیں، 2-3 دن کے اندر اندر عورت پاک صاف ہو جاتی ہے، تو بالکل غسل کرے، نماز پڑھے، سب کچھ کرے، وہ پاک ہے۔ میری والدہ پاکستان میں ہیں، حج کی استطاعت نہیں رکھتے، تو میں ان کی طرف سے حج بدل کروں؟ بالکل کرو، نفلی حج کا ثواب ان کو بھی ملے گا، تمہیں بھی ملے گا۔ ایک آدمی شادی کرنا چاہتا ہے، کمپنی اس کو اجازت نہیں دیتی، وہ نکاح کر لیں تو عورت کا ولی ساتھ ہونا چاہیے؟ ہاں، ساتھ ہونا چاہیے ولی۔ یا آپ ایسا کریں کہ آپ ایک خط لکھ دیں کہ میں فلاں شخص کو اپنا وکیل شرعی بناتا ہوں، اس کو میں اجازت دیتا ہوں کہ بحیثیت میرے وکیل شرعی کے میرا نکاح فلاں عورت سے کر دے۔ وہ آدمی جا کے آپ کی طرف سے ایجاب قبول کر دے، آپ کا نکاح ہو گیا۔ اگر پیشاب کے قطرے آپ کے بند نہیں ہوتے تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا پڑے گا۔ یعنی کیا مانا؟ مغرب کے لیے جو وضو کیا ہے آپ نے، عشاء تک کافی ہے، نفل پڑھتے رہیں، طواف کرتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، پھر جب عشاء کا وقت داخل ہوگا تو اب عشاء کے لیے پھر نیا وضو کریں گے۔ میری چچا کی بیٹی کے لیے شادی کی دعا کریں، اللہ جتنی بچیاں ہیں سب کے رشتے آسان فرما، یا اللہ ان کے مستقبل روشن فرما، یا اللہ تیرے آگے کوئی مشکل نہیں ہے، سب کے لیے خیر والے، رحمت والے، مودت والے رشتے آسان فرما دے۔ کہتے تھے کہ حرم شریف میں جو کھجوریں ہوتی ہیں رکھتے ہیں لوگ، ہم کھا سکتے ہیں؟ بالکل کھا سکتے ہیں۔ ویسے رکھتے تو روزے والوں کے لیے ہیں کہ سوموار اور جمعرات کو لوگ سنت کے مطابق روزہ رکھتے ہیں، 13، 14، 15 کا بھی روزہ رکھتے ہیں، سنت ہے، رکھتے ان کے لیے ہیں، لیکن زیادہ ہیں، ضائع ہو رہی ہیں، آپ بھی کھا لیں، کوئی بات نہیں۔ میری بھانجی بیمار ہے پولیو کی وجہ سے، اللہ شفا دے۔ میرے ایک عزیز ہیں کاشف بیمار ہیں، اللہ شفا دے۔ اذان کا پتہ مجھے نہیں پتا، آپ نے کیا آیت نمبر 109 مجھے نہیں نمبر